کرتے ہیں جو معراج کی تصدیق بعد انبیاء کے افضل ابو بکر صدیق۔ آپ ٹھہرے آقا کے ہجرت کے رفیق، ہجرت کے رفیق آج بھی ہیں قریب، اس رفاقت اور قربت پہ لاکھوں سلام۔ کونین میں نہیں بے شک جن کا جواب، خود اپنا جواب حضرت عمر خطاب، جن کی شان میں ارشاد رسالت ماب، بولتا ہے خدا جس پہ وہ زبان عمر خطاب، اس زبان کی حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کی ادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس غنی کو غنی نے کیا ہو غنی، ان کے نام سے پائیں ہم مرادیں اپنی، ان سے جس کو عقیدت وہ قسمت کا دنی، ان سے جس کو عقیدت وہ قسمت کا دنی، نعرہ اغنیا یا عثمان غنی، غنیوں کے غنی پہ لاکھوں سلام۔ اب پا جائیں فلاح جو ان کی پیروی کرے، آقا کے سب صحابی ستاروں کی طرح، ان کے ہر ایک صحابی پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے 30 علماء کرام کا انٹروڈکشن کرنا اور انٹروڈکشن کے قابل تو نہیں، لیکن آپ کی شان میں پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مختار شاہ نعیمی اشرفی، جن کی پیدائش لاہور پاکستان میں ہوئی۔ آپ نے پرائمری اور سیکنڈری تعلیم جامعہ نعیمیہ لاہور میں مکمل کی۔ آپ نے یونیورسٹی آف پنجاب سے BA کیا اور اسلامک نعیمیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ علامہ صاحب نے کالج آف حدیث اینڈ اسلامک سائنسز تنظیم المدارس کراچی سے MA کی ڈگری حاصل کی۔ After receiving an MA in Islamic theology from Punjab University, he continued to grow and learn Islamic knowledge from his Ustad, Allama Dr. Sarfraz Naimi Shahid. Allama Sahib started delivering lectures at the age of 19 all over Pakistan and the Middle East on various topics such as Aqidah, Ilm Ghaib, and Mawlidun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allama Sahib ne Dubai, Saudi, Canada, Germany, Greece, Switzerland, Austria, Turkey, Oman اور امریکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین کو خوب پھیلایا۔ آپ کے استاد غرامی حضرت علامہ پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر سرفراز نعیمی الازری رحمۃ اللہ علیہ، سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، just to name a few. Allama Sahib received spiritual guidance and khilafah from the following silsila. Their noble father, Hazrat Peer Talib Hussain Shah Rahmatullah alayh. Then from Peer Sayyid Raza Shah Ghilani Rahmatullah alayh. Then from Hazur, the real Shaykhul Islam, Sayyid Muhammad Madni Mian Ashraf Al-Jilani Kichochvi. مزید وقت نہ لیتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے 30 علماء کرام کو، پیش نظر حضرت علامہ مختار شاہ نعیمی اشرفی۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والکبریاء والولا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صعوب ليتلا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم له ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 له ولا قسيم قسم 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 له ولا فريق فرق فرق له ولا مثيل مثل مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسمعه وحده مورى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا ويمامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی خال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن جفان محمد صلی علی زور اسر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوجہ بلند گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا سب سے پہلے میں شاکر ہوں اور وہ مشکور ہیں میں مشکور نہیں جس کا شکریہ ادا کیا جائے مشکور وہ ہوتا ہے تو عمر قادری مشکور میں شاکر انگلش آپ کو آتی ہے تو میں رات کو بھی لیکچر دے رہا تھا تو میں نے کہا جس زبان میں گنتی سیکھی ہو نا اس میں تقریر کا مزہ آتا ہے آئی کین اسپیک انگلش فریکوینٹلی پر مزہ نہیں آئے گا نا یار لگے گا تو CNN سن رہا ہے میں CNN سنا رہا ہوں تو اور جس کو بچوں کو بھی سمجھ آتی ہم کیا کہہ رہے ہیں سب آتی ویسے دھیان نہیں دیتے تو گنتی 15 کے بعد جہاں سے شروع ہوتی نا اسی میں تقریر کا مزہ آتا وہ چاہے انگلش ہو چاہے اردو ہو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 16 17 18 19 یہ جو 15 16 جہاں سے ہوتا تو میں شاکر ہوں عمر قادری کا اور میں دوسری مرتبہ ٹورانٹو آیا ہوں ویسے کینیڈا میں کافی جگہ پہ چکا یہاں آپ کے یہاں دوسری مرتبہ عمر قادری صاحب نے آرڈر کرا اس بچے کو اس لیے عزت دے رہا ہوں کہ اس نے بہت مشکل کام شروع کیا ہے سب دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے علماء کو بلانا انہیں رکھنا اور ماشاءاللہ بالکل جدید طریقے سے یہ کانفرنس چل رہی ہے ابھی مجھے USA سے بھی میسیج میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر وہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان میں بھی حضرت نے فرمایا دیکھ رہے ہیں تو یہ بچہ جدید طریقے سے اس چیز کو چلا رہا ہے ابھی میری ثاقب شامی صاحب کے شاگردوں سے ملاقات ہوئی پورا گروپ آیا تو میں نے ان کو کہا ہے کہ میں عمر قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگلی جو تیسری کانفرنس ہے اس میں پاسبل ہو تو ثاقب شامی صاحب کا ہونا ضروری ہے اور آپ سب لوگوں کا فرض ہے کہ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو
اللہ تعالیٰ تمہیں رزق میں بھی برکت دے گا، تمہاری صحت میں، علم میں، حلم میں، سب میں برکت عطا فرمائے۔ اب چونکہ میرے پاس ٹائم جو ہے نا وہ 36 منٹ تک ہے، 6:36 تک، اس لیے میں اب تعریفیں کم کروں گا، بات ذرا سنو میری۔ ایک بات یاد رکھنا، مرنے کے بعد ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، ایک چیز نہیں ملے گی۔ بیوی کسی کو یہاں نہیں ملتی، کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد 70 مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں والی اگر سیٹ چلی تو وہاں کی سردار ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ بیوی نہ ملی، آگے مل جائے گی، ٹاپ کی مل جائیں گی۔ یہاں پینے کو پانی نہیں ملتا، صحرا والے بیچارے پیاسے مرے، کوئی بات نہیں، ٹاپ کا پانی ملے گا۔ اس وقت دنیا کا سب سے ٹاپ کا پانی زمزم ہے، آپ کو اس کے لیول کا پانی جنت میں مل جائے گا۔ اور اگر سب سے بڑھیا پانی پینا چاہتے ہو تو جب حضور ساقی کوثر ہوں گے تو وہاں سے جو ملے گا وہ سب سے ٹاپ کا پانی ہوگا۔ تو پانی نہیں ملتا تو فکر نہ کرو، مل جائے گا۔ تم لوگوں کو پہننے کو کپڑے نہیں ملے، کوئی بات نہیں ہے، مل جائیں گے تمہیں۔ جنت میں جاؤ گے، جیسا ڈریس چاہو گے تمہیں بالکل شریعت کے مطابق ویسا لباس اس سے ٹاپ کا ملے گا۔ تم چاہتے ہو گاڑی، تمہیں لیکسس نہیں ملی، فراری لیمبرگینی تمہیں نہیں ملی، پرابلم کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تمہیں سونے کے اور چاندی کے تخت، یاقوت کے تخت مل جائیں گے، بغیر اس میں فیول ڈلوائے، گیس ڈلوائے، جہاں چاہو مل جائیں گے۔ تم لوگوں کو جوتے نہیں ملے، ننگے پاؤں، تم لوگوں کے پاؤں زخمی ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے، پریشان مت ہو، تمہیں جوتے مل جائیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، عمر قادری کے کہنے پہ آنے والوں، عشق مصطفیٰ لے کر آنے والوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیوی نہ ملے تو مرنے کے بعد مل جائے گی، پانی نہ ملے مرنے کے بعد مل جائے گا، روٹی نہ ملے مرنے کے بعد مل جائے گی، کھانا نہ ملے مرنے کے بعد مل جائے گا، کپڑے نہ ملے مرنے کے بعد مل جائے گا، لیکن مرنے کے بعد عقیدہ نہیں ملے گا۔ یہ سارے یاد کر لو، تمہیں ہر چیز مرنے کے بعد مل جائے گی، اگر عقیدہ نہیں لے کر گئے تو وہ مرنے کے بعد اللہ نہیں دے گا، اس نے بالکل ڈن کر دی ہے، وہ نہیں وہ دے گا مرنے کے بعد، وہ تمہیں مرنے سے پہلے پہلے خود لینا ہے۔ او جی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ عمر قادری جو کہتا ہے وہ صحیح ہے یا تاج العلماء جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، جو یو کے سے آئے وہ صحیح ہے، یا مختار نعیمی تیری 130 لیکچر سن چکے، تو کہتا ہے وہ صحیح، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا تجھے یہ پتہ چل جاتا سبزی کون سی صحیح ہے، تجھے گروسری کا تو پتہ چلتا کون سے کہاں جگہ گروسری سستی ملتی، تجھے یہ پتہ چلتا گیس کہاں جگہ لیٹر سستی ہے، کنے پینی کہاں سستی ہے، جوتا کہاں سستا ہے، کپڑے کہاں سستے ہیں، تجھے اپنی دنیا کی چیزوں کا پتہ چلتا، تو جو مرنے کے بعد بھی تجھے یہاں سے نہیں جا سکتی اس کا نہیں پتہ چل رہا؟ اس کو ڈھونڈ، تلاش کر اسے۔ تو عقیدے کا صحیح ہونا اعمال کے صحیح ہونے سے ضروری ہے۔ اب میرے جملے سنتے جائیے گا، میری چند باتیں ہی ہوں گی، تو 36 منٹ تک جو تمہیں ڈال سکتا ہوں وہی ڈالنا، اسی طرح جیسے تم انڈیا جاتے ہوئے سامان نہیں ڈالتے، انڈیا اور بنگلہ دیش اور پاکستان جاتے جیسے بیگ میں سامان ڈالتے اور مجھے ویسے باتیں ڈالنی تیزی سے، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن پیک کرنا ہے سامان برابر، توجہ رہے۔ تم اب عقیدہ جو ہے وہ اعمال سے بھی ضروری ہے، جنہوں نے اعمال پہ زور دیا انہوں نے عقیدے کو چھوڑ دیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بھائی سنو، اعمال ضروری ہیں پر ضروری کی لسٹ میں پہلے نمبر پر اعمال نہیں آتے، ضروری کی لسٹ میں پہلے نمبر پر عقیدہ آتا ہے، پھر اعمال آتے ہیں۔ میرا جملہ ضروری یاد رہے کہ ضروری کی جب لسٹ بنے گی کہ مجھے کیا کیا لے کے جانا ہے، میں انڈیا جا رہا ہوں مجھے کیا کیا لے کے جانا ہے، ضروری کی لسٹ بنا دو، مجھے پاکستان جانا ہے مجھے کیا کیا لے کے جانا ہے، مجھے ضروری کی لسٹ بنا دو۔ تو جب جانے لگے تو جب تم نے آخرت میں جانا ہے تو ضروری کی لسٹ بنا دو، تو جب لسٹ بننے لگے گی تو عالم دین، علامہ، عاشق مصطفیٰ، نبی کا دیوانہ، پڑھا ہوا آدمی، محدث جو ہوگا، مفکر جو ہوگا، وہ لسٹ جب بنائے گا تو پہلے عقیدہ لکھے گا پھر اعمال لکھے گا۔ کیوں لکھے گا؟ یہ اس کی طاقت اور جسارت کیسے ہوئی، یہ اس کی فکر کیسے ہوئی، وہ کیوں لکھے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب بھی عقیدے کا اور اعمال کا ذکر کیا تو عقیدے کا پہلے ذکر کیا، اعمال کا بعد میں ذکر کیا۔ قرآن مجید پڑھ لیجئے، رب تعالیٰ نے بارہا کہا، بڑی جگہوں پہ یہ کہا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، جو اعمال لائے، ایمان لائے، ایمان عقیدے کا نام ہے، جو عقیدہ جس کا صحیح ہوا اور عمل کرتے رہے ان کے لیے اجر عظیم، ان کے لیے بخشش، ان کے لیے رحمت، ان کے لیے جنت، ان کے لیے بخشش کا وعدہ۔ جو عقیدہ ٹھیک رکھے، اور اب آگے آپ کہیں گے نہیں مختار نہیں، یہ تو بیچ میں سے نکال رہا نا، نہیں نکالتا نہیں ہوں، میں ایک آیت دے جاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنی پختہ دلیل ہے سب یاد کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہ عمر قادری کیوں بلایا تھا ہمیں تو کوئی پلے نہیں پڑا، نہیں، ہر عالم دین کی بات ٹاپ کی ہے، بس تمہاری دھیان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، عالم دین کی بات جو بھی آئے گا یہاں بات وہ پوری اعتماد کے ساتھ کرے گا۔ بھائی آیت یاد رہے،
من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی اچھے کام کیے مرد ہو یا عورت. تو ہمارے اسلام میں عورتوں کو نیچے گھٹیا قرار نہیں دیا جاتا، بس ہمارے اسلام کی خوبی ہے کہ عورتوں اور مردوں کے شعبے کا تعین کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو ادھر حد کراس نہ کر، تو ادھر کراس نہ کر. یہ نہیں کہ عورتیں کم ہیں اور مرد بڑھیا ہیں، ایسا نہیں ہے. تو بھائی من عمل صالحا من ذکر، ذکر کہتے ہیں مرد کو، وہ مرد ہے، او انثی یا عورت ہے. اب تو جملہ یاد رہے، جس نے من عمل صالحا، جس نے نیک کام کیے، من ذکر مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو. ایمان عقیدہ، ایمان عقیدہ، عقیدہ شرط. اب یہ ایمان اور عقیدہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ایمان اسلام میں ایمان ہی عقیدہ ہے، عقیدہ ہی ایمان ہے. ایمان شرط ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ اور ابدی زندگی عطا فرما دیں گے. تو عورتیں اب یہ نہ کہیں کہ اسلام میں ہمارے کوئی حقوق نہیں. مرد ہو یا عورت اچھے کام جو کرے گا، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، عقیدہ ٹھیک ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو ابدی زندگی، پاکیزہ زندگی ہم اسے دے دیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ جب ضروری کی لسٹ بنے گی تو پہلے عقیدہ آئے گا، پھر اس کے بعد تمہارے اعمال صالح آئیں گے. نہیں ہم تو حدیث کو ماننے والے. اچھا پہلے تو کہتے تھے ہم قرآن کو ماننے والے. تو جب میں نے آیت واضح پڑھ دی کہ واہ مومنون کی شرط آ گئی بیچ میں، اب حدیث بھی سننا چاہتے ہو، لو حدیث سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنازہ آ گیا ایک صحابی کا. اب جملہ ذرا سنیے گا اور لفظ سمجھانے کے لیے برداشت کر لیجئے گا، کیونکہ ہم سمجھیں گے تو اپنے لفظوں سے ہی. اب سریانی تو بولنے سے رہے ہم لوگ. باہقی نے بیان کرا، ابن عساکر نے بیان کرا، ملا علی قاری نے بھی بیان کرا. اب جملہ ذرا سن لیجئے، جملہ کیا ہے. جب جنازہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہنے لگے لا تصلی علیہ فإنہ رجل فاجر. یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھانا، یہ بندہ ٹھیک نہیں. بڑے دعوے سے عرض کر رہا ہوں اور اعتماد کے ساتھ. کیا کہا حضرت عمر نے؟ لا تصلی علیہ، یا رسول اللہ جنازہ مت پڑھانا. فإنہ رجل فاجر، اس آدمی کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اعمال صالح نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات سنی تو مجمع کی طرف منہ کرا. مجمع والوں سے پوچھا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس بندے کے اعمال کے بارے میں؟ کوئی بھی نہیں بولا کہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. کوئی بھی نہیں بولا. ایک آدمی نکر سے پرے بولا کہ یا رسول اللہ ایک دن ہم جاگے تھے تو یہ بھی ساتھ جاگے تھے. آپ نے فرمایا اچھا چلو جنازہ پڑھو. جنازہ پڑھایا، قبر کھدوائی. اندر جب وہ چلے گئے مٹی ڈال دی. میرا نبی قبر کے پاس بیٹھ گیا. اور جس قبر کے پاس میرا نبی بیٹھ جائے پھر وہاں عذاب نہیں آتا. تبھی تو رب نے قرآن میں کہا تھا محمد مصطفیٰ منافقوں کی قبر پہ نہ جانا. یا اللہ جانے دے. جب نبی بازار میں جا رہا، نبی غاروں میں جا رہا تو قبر پہ بھی جانے دے. پابندی کیوں لگا رہا؟ کہ تم نہیں سمجھو گے. اگر یہ چلا گیا، اس کے پاؤں وہاں لگ گئے، مجھے عذاب ہٹانا پڑے گا، پر میں نے منافق کو مارنا ہے اچھی طرح. تو اے نبی تو کھڑا نہ ہو. اب ٹائم کم ہے، مجھے ڈالنی ہے چیزیں، توجہ رہے. تو کیا کہا حضرت عمر نے؟ کہنے لگے لا تصلی علیہ فإنہ رجل فاجر. یا رسول اللہ نماز مت پڑھیے، یہ اس آدمی کے اعمال اچھے نہیں ہیں. میرے نبی نے جنازہ بھی پڑھایا، نماز پڑھی، قبر میں دفنایا، پاس بیٹھے. تو جملہ کیا کہنے لگے؟ اب دیکھو، قبر پہ بیٹھ کر کہا. لوگوں نے کہا جی سنتے نہیں ہیں، چونکہ یہ خود نہیں سنتے تھے، نہ اپنی بیوی کی نہ اپنے بچوں کی. تو کہا حضور بھی نہیں سنتے. انہوں نے باپ بیٹے پکارتے رہے، بہن پکارتی رہی، بیوی پکارتی رہی، یہ بندہ خود نہیں سنتا نا، تو بولا نبی بھی نہیں سنتا. نہیں ایسا نہیں ہے. حضور قبر کے پاس بیٹھے، کہنے لگے یظنون اصحابک انک من اہل النار، تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ تو دوزخی ہے. وانا اشہد انک من اہل الجنت، میں گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے. بھائی ملا علی قاری کا نام میں نے اس لیے لیا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لوگ سب مانتے ہیں انہیں. میں نے ملا علی قاری کا نام لیا. اب اگلا جملہ سنیے. قبر سے میرے نبی کے نے اٹھ کر حضرت عمر سے کہا یا عمرو انکا، اے عمرو تم سے لا تسالو عن اعمال الناس فانکا تسالو عن الفطرۃ. اے عمر تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تو عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ملا علی قاری نے تشریح کی، کہنے لگے فَإِنَّ الْاعْتِبَارَ بِالْفِطْرَةِ الاعتقاد. فطرت جو نبی نے بولا اس سے مراد اعتقاد ہے، کہ یعنی عمر اعتقاد عقیدے کا سوال پہلا ہوتا ہے، اعمال کا نہیں ہوتا. تو اب جب لسٹ بنے گی تو پہلی لسٹ میں عقیدہ ہوگا،
وہ ٹھیک ہے تو اب اعمال ضروری کی لسٹ میں دوسرے نمبر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعمال ضروری نہیں، ضروری کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر پھر تمہارے اعمال آ جائیں گے۔ میں ایک اور دلیل دے دوں، یہ ابو داؤد سے ہے، ابو داؤد شریف سے ہے، آپ لوگ سب جا کے دیکھ لیجئے گا۔ عمر بن اوکیش، نام یاد رہے گا، پروننسیشن سم ڈیفیکلٹ ہوتے، عمر بن اوکیش، احد کی جنگ ہو رہی ہے، ادھر آئے کھڑے ہوئے، بولے یہ جنگ کیوں ہو رہی؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھی ہیں۔ کہنے لگے اچھا تو مجھے شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولے عقیدہ۔ کہا وہ کیا عقیدہ کیا؟ کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، کلمہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد لڑے، اتنا لڑے، اتنے زخم ہوئے کہ نڈال ہو کے گر گئے، آخری سانس ہے۔ حضرت معاذ آگے قریب، کہنے لگے تم جا رہے ہو، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم لڑے تھے کس لیے لڑے تھے؟ کہنے لگے میں محمد مصطفیٰ کے لیے لڑا تھا، میں ان کا کلمہ پڑھ کے لڑا ہوں۔ کہنے لگے اگر اس لیے لڑا ہے تو جنتی۔ اب مجھے عمر بن اوکیش کے بارے میں اتنا بتا دو کہ نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کرا، زکوٰۃ نہیں دی، کوئی کام نہیں کرا، نمازیں نہیں، نوافل نہیں ہیں، بس یہ کہا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، جنت میں۔ تو بھائی 10 منٹ میرے گزر گئے اس بات پہ تمہیں بتانے کہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ ضروری کی لسٹ میں پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، پھر اس کے بعد جا کر اعمال ہیں۔ جب تمہارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو قبر میں جب تم مرو گے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا تو نے نمازیں پڑھی، تو نے زکوٰۃ دی، پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ عقیدہ۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور تیسرا سوال تو ٹاپ کا ہے، امام بخاری نے ایک ہی ذکر کیا، باقی کوئی نہیں کیا، حالانکہ 3 سوال ہیں، امام بخاری نے ایک کیا ہے اور یہ تیسرا کیا ہے۔ بخاری زندہ آپ کی قبر پر رحمتیں نازل ہوں۔ کہنے لگے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال ہوگا کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس کا جواب کوئی 10-12 شیٹیں ہیں۔ من ربوں کا جواب صرف ایک لفظ ربی اللہ، اللہ، اتنا جواب ہے، پوری لائن میں نہیں آتا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب، آنسر، اونلی 1 لائن، ناٹ ہول لائن، ایک کارنر اس کا لائن کا، اسلام۔ اب تیسرے سوال کا جواب 1 لائن نہیں، 2 نہیں، 1 پیج نہیں، 2 پیج نہیں، 3 پیج نہیں، کم از کم 10 لے، کیونکہ اس کا جواب محمد نہیں ہے۔ تیسرے سوال کا جواب محمد نہیں ہے، تیسرے جو سوال کا جواب اعلیٰ حضرت کا پورا دیوان ہے، اعلیٰ حضرت کا پورا دیوان ہے، اعلیٰ حضرت کا سارا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کی ساری نعتیں ہیں، میرے مرشد شیخ الاسلام والمسلمین کی ساری تقریریں ہیں۔ اب وہ تقریر 1 لائن میں نہیں آئے گی، تیری پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فرشتوں پر، وہ مطمئن 1 لائن سے ہو جائیں یا تجھے پڑھنے دیں، پڑھتا چل، پڑھتا چل، پڑھتا چل۔ یہی تو اعلیٰ حضرت کو کہنا پڑا تھا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ ہاں رضا۔ یہ ہاں رضا کیا ہوتا ہے؟ ہاں رضا ٹرانسلیشن ہی کوئی نہیں، ہاں رضا، ہاں کا معنی یس کر لو، رضا میں نے کیا یس رضا، کیا مطلب ہوا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کے دنیا کے کلام سے اتنے مطمئن ہو گئے فرشتے، اتنا سنا انہوں نے کلام، قبر میں بھی سنا کلام، انہوں نے باہر بھی سنا کلام، انہوں نے ہر وقت کلام سنا۔ اور جو آدمی کسی شے میں مشہور ہو جائے، اگر تمہارا بچہ نعتوں میں مشہور ہو، تمہاری بیٹی جانتی ہو، تمہاری بہن جانتی ہو، تمہاری خالہ جانتی ہو، تمہاری نانی جانتی ہو، محلہ جانتا ہو، ساری فیملی جانتی ہو، تو اگر بیٹا تمہارا چلا جائے، فیملی کا جلسہ ہو، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے بشیر بیٹے کھڑے ہو کے نعت پڑھ، بارش رکھو، ہاں بشیر۔ تو اعلیٰ حضرت تیسرے جواب میں اتنے پرفیکٹ، اتنے پورے، اتنے مشہور کہ قیامت کے دن جب حضور جا رہے ہوں گے، جم گٹا ہوگا، تو قدسی اتنا ہی کہیں گے جو نبی کے ساتھ ہوں گے۔ رضا اپنے عقیدے میں اتنے مشہور ہیں، ان کو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں رضا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عقیدہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ مضبوط وہی کر کے گئے۔ تو عقیدہ، تیسرے سوال کا جواب بہت لمبا ہے۔ اب مجھے چونکہ عمر قادری صاحب نے بولا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میرے پاس 15 منٹ بچے، اب میں آپ کو لے آتا ہوں، وہاں سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں بھی، فطرت کے مطابق بھی، اور جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں جتنے، وہ بھی، اور جو ہماری زندگی پہ غور کرتے ہیں وہ بھی، سب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سب مان لیں گے، 2 نہیں مانیں گے۔
ایک جو آپ کا لنگوٹیا یار ہے وہ آپ کا عقیدت مند نہیں ہوگا، مددگار ہو سکتا ہے، عقیدت مند نہیں ہوگا. اور ایک آپ کی بیوی. یہ بیوی اور یار دو ایسے ہوتے ہیں، یہ آپ کی عقیدت مند نہیں ہو سکتے، مددگار ہو سکتے ہیں. جاؤ گھر جا کے دیکھ لو تمہاری بیوی، تم بڑے بڑے پیر ہوگے، بیوی مرید نہیں ہوگی. بیوی کسی اور کی بات کرے گی، تیری کیوں نہیں کر رہی، تو غلط ہے. نہیں، وہ بیوی ہے تیری. تو بیوی اور لنگوٹیا یار جو بچپن میں ساتھ ہو وہ نہیں. اب ذرا یاد رکھیے گا، اس معیار پر جب ہم جانچنے لگے تو سچ کہا سب نے. میرے جامعہ نعیمیہ کے دوست جب مجھے ملیں گے، میری ہیلپ کریں گے، میری تقریر کروائیں گے، لیکن وہ اس طرح عزت نہیں کریں گے جیسے میری مرید کرتے ہیں. وہ ہیلپر تو ہے، وہ عقیدت مند نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا لنگوٹیا یار ہے، وہ میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے. تو ایک لنگوٹیا یار، یعنی یہ لنگوٹیا کا لفظ استعمال ہو، ایک بچپن کا یار اور ایک بیوی، دونوں عقیدت مند نہیں ہوتے. پر محمد مصطفیٰ کا معیار دیکھو کہ سب سے پہلے ایمان ہی یہ دونوں لائے ہیں. یہ معیار ہے. یہ کسی بھی انگریز کے پاس لے جو، ٹرمپ کے پاس لے، ٹرمپ آ جا تجھے ایک بات سنائے، تو بھی بڑے لطیفے سناتا، آج تجھے ایک سناتے ہیں بات، لیکن ٹاپ کی ہوگی. سن، لنگوٹیا کبھی نہیں کسی کو مانے گا، بیوی کبھی کسی کو نہیں مانے گی. ہمارا صدر پریزیڈنٹ، میں پریزیڈنٹ کی عزت کرتا ہوں کسی کا بھی ہو، ٹرمپ کی وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا پر بیوی ہاتھ چھڑا لیتی. تو بیوی ٹرمپ کی عقیدت مند نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو بیوی اس کی نہیں مان رہی، چاہے وہ پورے امریکہ کا صدر ہے، چاہے وہ سب کا صدر، لیکن وہ ہٹ کے. تو بیوی اور لنگوٹیا یار کبھی تمہاری عقیدت نہیں رکھتے. پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار دیکھو کہ سب سے پہلے جو ایمان لایا، اہل تشیع کے نزدیک جو کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو ایمان لائے، جن کا عقیدہ صحیح ہوا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب یہاں ایک عرض کر جائیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ابو بکر صدیق تو بڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ ہوئے. نہیں، 14 سال کی عمر میں میرے پاس ثبوت ہے. ویسے تو باتیں پہلے کی بھی ہیں. 14 سال سے یاری پکی. ابو بکر صدیق 14 سال کے ہوئے تو یاری پکی ہوگی. اب یاری بھی پکی، یاری میں بھی فرق ہو. ایک یاری وہ ہوتی ہے کہ ساتھ کھیلیں، ساتھ پھریں، ساتھ کھائیں. ایک یاری ہوتی ہے کہ یاری اتنی دوستی ہے کہ وہ بندہ اس کی زندگی کو بچانے لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کی عمر میں گئے تھے تجارت کے لیے. کیا بولا تھا بحیرہ راہب نے؟ ان کو واپس بھیج دو. کیوں؟ آگے گئے تو ان کو مار دیا جائے گا. تو جب راہب نے یہ بولا کہ ان کو آگے بھیجو گے تو مار، تو کہا میں تو اتنا مال لے کر آیا ہوں مکے سے، میں کیسے واپس بھیج دوں؟ اپنا سارا کینسل کیسے کروں؟ پورے سال کی روٹیاں اس کے اوپر ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، میں واپس بھیج دوں؟ کہا بھائی دیکھو تمہیں سچ بتا دیا ہے، آگے مت جانا، ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ تیرے بھتیجے کو، ابو طالب سے کہہ رہا ہے بحیرہ راہب. کہا کس کے ساتھ بھیجوں؟ کہا یہ تیری مرضی ہے. پورے قافلے پہ نگاہ دوڑائی تو 14 سال کے ایک لڑکے کے سے یہ کہا کہ میرے بھتیجے کو لے کے واپس مکے چلے جاؤ. وہ 14 سال کا لڑکا ابو بکر صدیق تھے. امام ترمذی یاد رہیں گے. اب نوٹ کرتے جاؤ بھائی، تقریروں کے کئی انداز ہوتے ہیں. ابھی علماء آئیں گے، آپ سب سنیں گے. تاج العلماء بھی تشریف لائیں گے، وہ تو ہمارے پیر خانے کی اولاد ہیں، ہمیں تو باعث عزت، ہمارے لیے سر کا تاج. تو سنتے جانا بھی ذرا کچھ بات. تو امام ترمذی یاد رہیں گے، یہ امام ترمذی نے اس پر ڈسکس کری ہے. اب دوسرا سن لو. حضرت ابو ذر غفاری کا نام تو یاد ہوگا. یہ غفاری نہیں، غیفاری ہے، غین کے نیچے. یہ قبیلے کا نام ہے، غفار اللہ ہے، غیفاری. یہ 5ویں بندے ہیں. اہل تشیع نے ان کو ابو بکر سے پہلے لکھا ہے، لیکن اہل تشیع کی اپنی مرضی ہے. ویسے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد یہ ایمان لائے ہیں. اب آپ دیکھ لو کہ ان کی قدامت کتنی ہے ابو ذر غفاری کی، کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد انہوں نے لیکن یہ تقریباً میری سٹڈی یہ ہے کہ بی بی خدیجہ، حضرت زید، حضرت علی، ابو بکر صدیق اور یہ ابو ذر غفاری. میری تحقیق جو ہے وہ یہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری آئے، مکے پہنچے، آپ آ کر بیٹھ گئے. کسی سے بات نہیں کی، کوئی کلام نہیں کیا. 1 مہینہ گزر گیا. پانی پیتے تھے، رات کو یوں چادر لے کے سو جاتے تھے، بندوں کو واچ کرتے تھے. ایک بندہ آیا پھٹے پرانے کپڑے، کہنے لگے چلو غریب آدمی ہے، اس سے بات پوچھ لو. غریب سے کہنے لگے وہ محمد کہاں ہے؟ انہوں نے دیکھے ہوئے نہیں تھے. اس بندے نے کوئی آنسر نہیں دیا، کہنے لگا صابی 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 صابی، سواد الف سا باز ایریا بھی، صابی صابی. لو جی بندے پڑے، او مارا حضرت ابو ذر غفاری کو. کسی نے ہڈیاں ماری، کسی نے پتھر مارا، فل زخمی کر کے رکھ دیا. کسی نے آ کے چھڑایا، آپ زخمی ہو کے وہیں پڑے، لیٹ گئے.
حضرت علی 11 سال آپ کی عمر ہے حضرت علی کی. حضرت علی نے دیکھا, چپ کر کے چلے گئے تو آئے, دوسرے دن آئے شام کے ٹائم, میرے ساتھ چلو. نہ نام پوچھا نہ کام پوچھا, میرے ساتھ چلو. لے گئے, روٹی کھلا کے آرام سے چھوڑ دیا, سو جاؤ. دوسرے دن پھر آئے رات کو, میرے پیچھے چلو. لے گئے, روٹی کھلائی, چھوڑ دیا. نہ نام پوچھا نہ کام. ابو ذر غفاری سو گئے. تیسری رات علی نہیں آئے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں تیسری رات علی نہیں آئے, میں سویا ہوا ہوں, 2 لڑکیاں آئیں اندر, رات کا ٹائم ہے, چاند چمک رہا, 2 لڑکیاں آئیں. لڑکیاں آ کر نائلہ کے بت کے پاس کھڑی ہو گئی. 2 بت تھے, اصاف اور نائلہ, ایک خانہ کعبہ کے پاس, ایک زمزم کے پاس. اصاف اور نائلہ یہ دونوں بندے یمن کے رہنے والے تھے. وہاں سے یہ چلے, ان کی وہاں شادی نہیں ہو پا رہی تھی, فیملی والے شادی نہیں کر رہے تھے. یہ وہاں سے بہانہ لگا کہ حج کا آئے, امر شنی کر دیا, رب نے دونوں کو بت بنا دیا, پتھر بن گئے. اور مشرکین نے کیا کیا کہ ان دونوں کے بتوں کو سجا دیا, اور جس کی شادی نہیں ہوتی تھی وہ آ کے منت مانتا تھا کہ میری شادی ہو جائے. وہ دونوں لڑکیاں نائلہ کے بت کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہی ہماری شادی ہو جائے. حضرت ابو ذر غفاری نے کپڑا ہٹا کے کہا ان دونوں کا آپس میں بھی تو نکاح کرا دو. لو جی, یہ جملہ کہنا تھا, عورتیں مڑی, کہنے لگی کوئی ہمارا مرد ہوتا تو آج تم سے پوچھتے. حضرت ابو ذر غفاری نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی شادی کرا دو؟ اس لیے کہا ظالموں, ان سے مدد مانگ رہے ہو جو اپنی شادی نہیں کروا سکے, تمہاری کیا کروائیں گے. وہ چلے, جب وہ چلے تو 2 سائے سیڑھیوں سے اوپر چلے. مجھے یہ سنانا تھا, اب کیا کریں, ٹائم 10 منٹ باقی رہے. سیڑھیوں سے چلے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے چادر پھر ہٹا لی, میں سمجھا لو بھائی مار پڑنے والی ہے, چادر ہٹائی. وہ 2 سائے اوپر گئے, میرے پاس نہیں ٹھہرے, سیدھا خانہ کعبہ کے پاس گئے, خانہ کعبہ کا طواف کیا. ایک ہستی نے حجر اسود کو چوما, پھر ان دونوں نے نفل پڑھے, میں ان دونوں کو واچ کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری اٹھ کے سیدھا گئے. کیا قیافہ شناسی تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب کھڑے تھے, کہنے لگے کہاں سے ہو؟ جی بنو غفار سے. میرے نبی نے یوں کیا, بس یہ سنت ہی سمجھو, یوں کیا. اچھا ٹھیک. حضور چلے گئے. حضور جب تھوڑا سا آگے چلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں آپ کے. اب طریقے خود گن لینا, یارانہ اور دوستانہ کب کا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس بندے کو گھر لے جاؤں. آپ نے فرمایا لے جاؤ. حضور اپنے گھر چلے گئے. ابو بکر صدیق حضرت ابو ذر غفاری کو ساتھ لے کے چلے گئے. کہنے لگے بیٹھو. طائف کی کشمش تھی آپ کے پاس پڑی ہوئی. طائف دیکھا آپ نے, طائف کی کشمش پڑی ہوئی تھی, کشمش سامنے رکھی, کھانا کھلایا, کہا آپ جاؤ. چلے گئے, وہ جا کر سو گئے. دوسرے دن علی آئے. علی کہنے لگے چلو اب دن کا ٹائم ہے. حضرت علی کہنے لگے چلو میں تمہیں ملاؤں حضور پاک سے. 11 سال آپ کی عمر. کہنے لگے میں اگر بیٹھ جاؤں تو تم نہ بیٹھنا, تم چلتے جانا. چلے آگے, چل رہے ہیں, ایک گھر میں داخل ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری بھی داخل ہوئے. داخل ہو گئے تو مولا علی شیر خدا نے کہا یہ حضور پاک ہیں. حضور نے چادر ہٹائی تو پوچھنے لگے ہاں آپ بتاؤ تم کیوں آئے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں, آپ مجھے اپنا کلام تو سنائیے کچھ. میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا, میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے. پھر میرے نبی نے قرآن پڑھا. قرآن وہ ہو جو نبی پہ نازل ہو, اور نبی جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے ادا کرے. حضرت ابو ذر غفاری بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اسلام قبول کیا تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق داخل ہو گئے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یارانہ کا بکیں. لوگوں نے کہا بڑی دیر کے بعد ہوا. داخل ہوئے. حضور نے فرمایا ابو بکر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یا رسول اللہ ماشاء اللہ, مبارکباد دی. یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو گھر لے جاؤں. حضرت علی 11 سال کے ہیں, اجازت ہو تو گھر لے جاؤں. آپ نے فرمایا جاؤ. اپنے غلام سے کہا کہ ان کو نہلواؤ, اچھا پانی دو, یہ غسل کر لیں. اس کے بعد آپ نے بہترین نیا سوٹ دیا, کہا اسے پہن لو. پہننے کے بعد کھانا کھلایا, پھر حضور کے پاس لے کر گئے. آپ نے دیکھا کہ کب کا ساتھی ہے یہ. ابتدا میں اپنی ساری دولت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹائی ہے. جب میرے نبی کے قدموں میں آئے تو 40,000 درموں کے مالک ہیں. مواشی جس کو آپ مویشی کہتے ہو, مواشی آپ کے پاس ہیں, بھیڑیں بکریاں آپ کے پاس ہیں, یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں. لیکن جب جانے لگے
تو کہنے لگے بیٹی میری فلاں زمین بیچ کر جو میں تنخواہیں لیتا تھا وہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ میں داخل کر دو۔ تو اللہ کے بندو، حکومت تبھی حاصل کی جاتی ہے جب پیسے کمانے ہوں۔ تو انہوں نے کیا پیسے کمانے تھے، کتنے کمائے ہیں، یہ قرضہ رہے گا میرا یہ سوال ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیے ہیں کہ کتنی دولت ان دونوں نے کمائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں نے کتنی دولت کمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حالت یہ ہے کہ جو تنخواہیں لیتے تھے وہ بھی زمین بیچ کر اس کا بھی پورا حساب لگا کے واپس داخل کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جتنی تنخواہیں لیتی تھی آپ نے آخری عمر میں کہا میرا فلاں مکان اتنا مہنگا ہے اسے بیچ کر وہ سارا بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ اللہ کے بندو، ان لوگوں نے جب کوئی چیز لی نہیں دولت، تو باغ فدق کیا ہوا اور یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا، یہ دولت کے لیے نہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ کی محبت کے لیے لڑتے رہے، یہ ان کے لیے کام کرتے رہے۔ تو بس بات سنو اب 10 منٹ میں جو تمہیں سنا سکتا ہوں۔ ابو بکر، یہ باقرہ یبکروں پہ اگر اسے بولے نا، ناصرہ ینصروں پہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے آنا۔ اگر باقرہ یبکروں پہ بولے نا، سامع یسمعوں پہ بولیں، تو پھر اب بکر کا معنی یہ ہوتا ہے جلدی کرنا۔ تو یہ بکر میں جلدی ہے، انہوں نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی ہے۔ ابو بکر ہر ایک نے، اب دیکھیے میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی جو ہیں حیدر کرار، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت بلال، آگے آپ نام دیکھتے ہو۔ ابو بکر صدیق، صدیق کے معنی بہت ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو آپ سمجھتے ہو ذہن میں رکھو۔ ابو بکر صدیق، یار کیا باقی لوگ سچ بولنے والے نہیں ہیں؟ حضرت عمر سچ بولنے والے نہیں ہیں، علی سچ بولنے والے نہیں ہیں، حضرت عثمان سچ بولنے والے نہیں ہیں، حضرت بلال سچ بولنے والے نہیں ہیں، سارے صحابہ سچ بولنے والے ہیں، تو یہ ابو بکر صدیق کیوں ہیں؟ حضور نے خود فرمایا، میں نے جب لوگوں کے اوپر اسلام کو پیش کیا تو ہر ایک نے، کسی نے معجزہ دیکھا، کسی نے ٹائم مانگا، کسی نے کہا اس سے پوچھوں گا، کسی نے کہا سوچ کر بتاؤں گا۔ ابو بکر صدیق کو صدیق اس لیے کہتے ہیں، ادھر میں نے کہا کہ میں رسول ہوں، اعلان کرتا ہوں، کہا حضور ہاتھ بڑھائیے میں قبول کرتا ہوں۔ یہ بچپن کا ساتھی ہے، انہوں نے حضور پر ایمان لانا یہ بتلاتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں، ہر نبی نے جب کہا کہ میں نبی ہوں تو اگلے نے کہا دلیل، تو ہر نبی نے خارجی دلیل دی۔ خارجی سمجھتے ہیں آپ کو؟ خارجی کہتے ہیں جو باہر کی ہے، اسے خارجی کہتے ہیں، وزارت خارجہ ہوتی ہے، تو خارجی دلیل دی۔ اس کی مثال دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، تو فرعون کے پاس جا کے کہنے لگے میں رسول ہوں۔ اس نے کہا ان كنت جئت بآية فأت بها، بآية، اگر تو نبی ہے تو کوئی دلیل آیت پیش کر، معجزہ پیش کر۔ فألقى عصاه، آپ نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا، فإذا هي ثعبان، وہ سانپ بن گیا۔ یہ خارجی دلیل ہے۔ تو فرعون کہنے لگا موسیٰ سے کہ تو نبی ہے تو جئت بآية، تو آیتن کیا دی؟ القى عصا، ڈنڈا۔ میرے نبی سے یہ کہا گیا تو نبی ہے، تو لوگوں نے جب سوال کیے تو نبی نے کیا جواب دیا؟ لبثت فیکم، میں تم میں 40 سال رہا ہوں، میں تم میں 40 سال رہا ہوں، تم مجھ سے معجزہ مانگتے ہو، دلیل مانگتے ہو۔ اے ابو لہب، تیری دیوار تو میرے گھر کی دیوار کے برابر ہے، تو میرا ہمسایہ ہے۔ اے ابو لہب، میرے کریکٹر میں کوئی خامی ہو تو انگلی اٹھا۔ اے ابو جہل، میرے کردار میں کوئی خرابی ہے تو انگلی اٹھا۔ سب کی نظریں جھک گئی۔ لعمرو کا، پھر رب نے کہا سونیا تیری زندگی کی قسم ہے، ایسے نہیں رب قسمیں فرماتا، کوئی بات تو ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا کریکٹر، کہ لوگ سر کو جھکائے۔ اس لیے جب حضور پاک بتوں کی برائی بیان کرتے تھے تو کوئی کافر میرے نبی کی برائی بیان نہیں کرتا تھا۔ جب حضور کہتے تھے تمہارے بت کچھ نہیں بنا سکتے، تمہارے بت جو ہیں وہ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، سنتے نہیں ہیں، نقصان نہیں دے سکتے، تو آگے سے کافر یہ نہیں کہتے تھے، مشرک یہ نہیں کہتے تھے اے محمد تو اپنا خدا بتانا، ہم اس کی بھی خامیاں نکالیں۔ کیوں؟ یہ وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ انہیں پتا تھا جب محمد اتنا بے عیب ہے، اس کا رب کتنا بے عیب ہوگا۔ وہ جانتے تھے اس بات کو، وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ تو مشرک تو سمجھتا تھا کہ نبی عیب سے پاک ہے، پر بخاری پڑھنے والا مولوی نہیں سمجھ رہا۔ میری پرابلم یہ ہے اصل میں، وہ مشرک تو سمجھتے تھے کہ ما دل صاحبکم وما غوا، اس آیت کی تشریح مشرک تو سمجھتا تھا، پر مفسر قرآن ما دل صاحبکم کی تشریح نہیں سمجھ سکا۔ اب ٹائم نہیں ہے، 6 منٹ بچے، جملہ اگلا سن لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ایسے ساتھی ہیں کہ ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ باقی تم کسی بھی صحابی کا انکار کرو گے کفر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے۔ یہ اب ذرا علمی گفتگو ہے، آپ کی لحاظ کی نہیں، آپ تو جو بھی کہہ سکتے ہو۔ جب آپ جاؤ گے علمی تحقیق میں تو قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کی صحابیت وہ ہے کہ جو واضح طور پر قرآن سے ثابت ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے ان کا انکار نہیں کر سکتے تم۔ امام اعظم کمال کے ہیں، ان جیسا کوئی مائی کا لال قیامت تک۔ امام شافعی نے فرمایا، اور ابن شبروما نے بھی کہا، شبروما پروننسیشن مشکل ہوتا، مولوی تو سمجھتے ہیں، آپ کے لیے مشکل، ابن شبروما نے یہ کہا، اے امام اعظم تیرے جیسا ماں پیدا کرنے میں عاجز آ گئی مائیں، کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرت امام اعظم کے پاس ایک بندہ آیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا۔ کہنے لگا علی بہادر ہیں کہ ابو بکر صدیق بہادر ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے نزدیک ابو بکر صدیق بہادر ہیں، میرے نزدیک علی بہادر ہے۔ اب جو حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دے رہا ہے، امام اعظم اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرے نزدیک ابو بکر صدیق بہادر ہیں، میرے نزدیک حضرت علی بہادر ہیں۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے علی سے خلافت چھین لی، تو پھر تیرے نزدیک وہ بہادر ہوا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ علی نے حق تھا ابو بکر صدیق کا، حق دے دیا، میرے نزدیک علی بہادر ہوا، حق کا بکا رہ گیا۔ تو بھائی بات سوچنے کی ہے، اگر سوچو گے تو حق مل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی علی نے تعریف کی ہے کسی نے نہیں کی۔ آپ کو میں بتا دوں، یہ علماء جو بیٹھے ہیں نا، ان کا تو مطالعہ ماشاءاللہ جو پگڑیوں والے ہیں، آپ جب حضرت علی کی شان پہ تحقیق کرو گے تو جو ٹاپ کی حدیثیں ہیں ان سب کے راوی، جب تم تعریف شروع کرو گے صحابہ کرام کی، تو ٹاپ کی حدیثیں جو بڑی شان میں ہیں ان کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ ہیں۔ جو حضرت علی کی شان میں حدیثیں ہیں ان کے راوی یہ ہیں، اور جو صحابہ کی شان میں حدیثیں ہیں ان کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں۔ لوہے کی حدیث بڑی ٹاپ کی ہے، یہ میں ابن ماجہ میں جو سند ہے اسے عرض کرتا ہوں۔ تو اس حدیث کے راوی حسن بن عمارہ جب چلیں گے تو حسن بن عمارہ سے فراس ہیں، فراس کے بعد شابی ہیں، شابی کے بعد حارث ہیں، حارث کے بعد جب تم آگے چلو گے تمہیں مولا علی نظر آئیں گے۔ تو مولا علی یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین۔ سبحان اللہ۔ علی راوی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ وہ جنتی آدم علیہ السلام میں ہوں یا آج ہوں، اولین آخرین، قیامت تک آنے والے جتنے بوڑھے جنتی مریں گے ان سب کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ہیں۔ مولا علی راوی۔ اسی لیے ہمارا جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کہا افضل التحقیق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق۔ وہ اس لیے کہا ہے آدم علیہ السلام کے بوڑھے ہوں، اولین آ گیا نا، یہ اولین چلے گا اب اوپر تک، آدم علیہ السلام سے لے کے آگے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے حضور تک۔ اب اس کے بعد آخرین آ گیا، آخرین جتنے بھی بوڑھے ہیں نبی چھوڑ کر، رسول چھوڑ کر، سب کے سردار ابو بکر صدیق۔ تو بھائی اب تمہاری مرضی ہے، لو 3 منٹ میں بات سماعت کر لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قتل کا آرڈر جاری ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے قتل کیسے کرنا تھا حضور کو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ انہوں نے 7 بندے لیے، باڈی بلڈر، باڈیاں ٹھیک ٹھاک۔ ان 7 لڑکوں سے یہ کہا، ہر ایک بڑے قبیلے کا فرد تھا، 7 بندے اکٹھے کیے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دے دی، کہا تلوار نیام میں بھی نہیں ڈالنی، نکالتے ہوئے دیر لگتی ہے، پکڑو، دیوار کو پھلانگنا تم نے، اندر جا کے 7 نے ایک ساتھ وار کر کے نعوذ باللہ محمد کے 7 ٹکڑے کرنے ہیں۔ یہ بات آ کر صبح کے وقت کو 10-11 کا ٹائم ہوگا، جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ رات کو آپ کے قتل کا آرڈر انہوں نے جاری کر دیا ہے، آپ نکل جائیے۔ اب ذرا جملہ سن لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے رب سے یہ کہا، میرے نبی نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے میرا نبی کہنے لگا ربی ادخلنی مدخل الصدق وَيَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
یا اللہ مجھے مکے سے خریت سے نکالنا، مدینے خریت سے پہنچانا، میں کلیا نہیں ہوں جانا، میرا کوئی یار بنا، میں نے اکیلے نہیں جانا، میرا کوئی مددگار بنا۔ اور نصیر کا معنی مددگار ہوتا ہے، تو سلطان لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جملہ اب آپ کے لیے ہے، عمر قادری صاحب کے بلانے پہ آنے والوں، نصیر کا معنی جب ہیلپر ہے تو سلطان لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ مددگار ایسا بنانا کہ جس کو اپنی جان کا فکر نہ ہو، بڑا بہادر ہو، سلطان نصیرہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر آ گیا۔ حملہ حیدری کے اندر اہل تشیع کی کتاب ہے، وہاں لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے کہا، اور حیات القلوب کے اندر بھی ہے، ملا باقر مجلسی کی جو ہے کہ لکھا ہوا تھا، رب نے کہا کہ تم ابوبکر صدیق کو ساتھ لے جاؤ۔ تو بھائی ٹورانٹو میں آنے والوں، میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تم جب یار بناتے ہو تو یار سوچ کے بناتے ہو، خوبیاں دیکھتے ہو، فائدہ دیکھتے ہو، گھٹیا بندے کو یار نہیں بناتے تم۔ رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کا یار بنایا، مددگار بنایا، تو کتنی کوالٹیز کا حامل ہوگا وہ۔ 12 بجے حضور ان کے گھر گئے، دوپہر کو ساری چیزیں بتلا دیں، رات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آ گئے، باہر تشریف لائے، اور میں بیچ میں سارا کام مکمل ہو گیا میرا ٹائم، میں اب اس کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے چل پڑے۔ صبح کے ٹائم حضرت بلال سے سن لو کیا ہوا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں ہمارے ملک کا ایک بندہ آیا ہوا تھا، بڑا ٹاپ کا کھوجی تھا، سونگ کے بتا دیتا تھا کہ پرندہ کہاں گیا، یعنی اتنی ماہر تھا۔ اس کو ابو جہل نے لیا، ڈھونڈ محمد کدھر گئے، لو جی وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ڈھونڈتے جا رہے ہیں، ایک جگہ جا کر رک گئے۔ انہوں نے کہا تو کہتا تھا کہ مجھے بڑا پتا ہے، تو سونگ کے بتا محمد کدھر گئے۔ کہنے لگا یہاں سے پتہ نہیں چل رہا کدھر گئے، یہاں سے پتہ نہیں چل رہا کدھر گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مجھے پتا کدھر گئے، مجھے پتا کدھر گئے۔ چکر کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث آتی ہے، آپ فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل الارض و وزیران من اہل السماء، کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس کے 2 وزیر زمینی نہ ہو، 2 وزیر آسمانی نہ ہو۔ وہ وزیرائے من اہل السماء جبریل و میکائیل، وہ وزیرائے من اہل الارض ابو بکر عمر، میرے 2 وزیر زمین والے ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کا وزیر جبریل ہے۔ تو یہ جب زمینی وزیر جا رہا تھا نا، تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ میرے کندھوں پہ آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ تشریف لائے، تو میرے نبی کا ایک پاؤں ابو بکر صدیق کے دل کے اوپر، ایک پاؤں حضور کا ادھر۔ اب تمہیں حدیث اگر یاد ہے تو تڑپ جاؤ گے اور تڑپتے رہو گے۔ مختار نعیمی کیا کہہ گیا تھا، حضرت عمر نے ایک دن کہا کاش کہ میں ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ بال تو سر کا بھی ہوتا ہے، بال تو انگلی کا بھی ہوتا ہے، بال تو ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، بال تو مونچھ کا بھی ہوتا ہے، بال تو داڑھی کا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا میں سینے کا بال ہوتا؟ کیونکہ سینے میں عشق مصطفیٰ تھا، سینے میں عشق مصطفیٰ تھا، سینے پر نبی کے پاؤں لگے تھے میرے مکہ میں ہجرت کی رات۔ تو آپ نے یہاں اٹھایا۔ اب جب آپ اٹھا کے چل رہے تھے تو وہ کھوجی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ مجھے کھرا مل نہیں رہا۔ تو کھرا کیوں نہیں ملا؟ سن لیجئے، جوں ہی زمین کے وزیر نے کندھوں پر اٹھایا تو آسمان کا وزیر عرض کرنے لگا رب سے، اے اللہ زمین کا وزیر بازی لے گیا ہے، مجھے اجازت دو میں بھی کوئی خدمت ادا کروں آج کی رات۔ زمین کا وزیر تو کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو یقیناً رب نے کہا ہوگا زمین کے وزیر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا، تو اپنے پر جا کر ابو بکر صدیق کے پاؤں کے نیچے بچھا دے۔ تو جب تک ابو بکر صدیق اپنے پاؤں پہ چلتے رہے، حضرت بلال حبشی کے یار کو کھرا ملتا رہا، اور جب وہ جبریل کے پروں پہ چلنے لگے کھرا غائب ہو گیا۔ لیکن اب آپ پوچھو گے مجھ سے مختار کبھی پروں پہ بھی لوگ چلتے ہیں؟ اچھا تمہارا بچہ کبھی پڑھنے گیا ہو تو مولوی نے حدیث سنائی ہوگی کہ جب بچہ قرآن پڑھنے چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اوے تو قرآن کی حفاظت کے لیے جائے تو تیرے نیچے تو پر بچھا دے فرشتہ۔ جو صاحب ایمان، جو ایمان اصل ایمان ہے، اس کی حفاظت کو جا رہا ہو تو پر کیوں نہیں بچھائیں گے؟ اندر گئے، آپ کو سب پتہ ہے وہاں 2 بندوں نے ڈیوٹیاں دی تھی، 2 نے، یہ تیسرے کی ڈیوٹی کا اندازہ لگا لینا تو دیٹ از دی اینڈ آف دا لیکچر۔ مکڑی نے جالا بن دیا، اس کو عنکبوت کہتے ہیں، جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ کبوتری جب انڈے دے کے اڑی، کافر واپس چلے گئے، دیکھو میں سب چھوڑ رہا ہوں، میں ابھی آگے بے شمار نکات پہ پھر کبھی آیا تو پھر شروع کروں گا، ہمیں اپنے مہمانوں کی عزت ہے۔ سنیے، جوں ہی کبوتری نے انڈے دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے جانے لگے تو کبوتری بولی میں خدمت کری آپ کی، مجھے بھی کچھ دیجئے نا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، قیامت تک تیرے بچوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔
میرا جملہ سن لینا، ابو بکر صدیق تو ورا ہے، میں اس کبوتری کی بات کر رہا ہوں کہ جس غار میں ابو بکر اپنی گودی میں لے کے سوئے ہوئے تھے، کبوتری سے بولے تیری ساری نسل حرم میں رہے گی، اور محمد اعلان کرے گا کہ حرم میں شکار حرام ہے۔ اس کبوتری کے بچے کا شکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ایک بدبخت بولا اگر فرض کر لو کوئی پکڑ کے پکا لے، تو علماء نے کہا اگر اس کی نسل کا کوئی کبوتر ہوگا تو ساری دنیا کی آگ جلا کر بھی اوپر گوشت رکھ دو، اس کے بچوں کا آگ کبھی جلائے گی نہیں، اور جس نے غار کے دہانے پہ انڈے دیے ہوں اس کو تو آگ جلائے نا۔ ابو بکر نے تو 3 دن گودی میں سر رکھوایا ہے، سر رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ اور آج جا کے دیکھ لو، دنیا میں بڑے بڑے جنتی ہیں، تم بھی جنتی ہو، اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے سے بھیجے گا، بڑے بڑے جنتی ہیں، لیکن بتلا نہیں سکتے ابو بکر صدیق وہ جنتی ہیں سامنے لوگوں کی نظروں میں جنت کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، جنت کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عمر، اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا جب حضرت عمر کا جنازہ اٹھنے لگا، آپ نے سب سے پہلے ان کی تعریف کری، یہ ابن ماجہ میں ہے، تعریف کری، تعریف کرنے کے بعد کہا، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ رکھ کے کہا ابن عباس ادھر ہو، ادھر ہوا، علی جگہ دی، تعریف کرنے کے بعد کہنے لگے میں گمان کرتا ہوں کہ آپ اپنے صاحب کے ساتھ ہی اٹھیں گے، صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے، صاحب مینز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر صدیق اپنے صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے میں نے جب بھی نبی سے سنا ذہب تو آنا ابو بکرین و عمر، دخل تو آنا ابو بکرین و عمر، خرج تو آنا ابو بکرین و عمر، میں نے جب بھی نبی سے سنا میں داخل ہوا اور ابو بکر عمر ساتھ تھے، میں نکلا ابو بکر عمر ساتھ تھے، میں گیا ابو بکر عمر ساتھ تھے، تو جو زندگی میں بار بار ابو بکر کو ساتھ رکھ رہا ہے وہ جاتے ہوئے بھی ساتھ ہی رکھے گا، وہ ساتھ ہی رکھیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، یہی وجہ ہے جان جوزف ساؤنڈرس کو یہ کہنا پڑا، ہسٹری آف مڈ ایول اسلام، وہ بڑی زبردست بات لکھی ہے، کہنے لگا دا میموری آف دا فرسٹ کیلف واز always cherished by the faithful as a man of simple loyalty and gentle kindness. His region was short، یہ جملہ سننے والا ہے، this line is very important، his region was short but its achievements were momentous۔ ابو بکر صدیق کا دور حکومت تو بڑا چھوٹا ہے، پر جو وہ کر گئے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو سر ولیم کو یہ جملہ کہنا پڑا تھا، کہنے لگا کہ ان کا دور حکومت تو his region was short but after Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم there is no one to whom the faith is beholden۔ ان کا دور حکومت بڑا شورٹ ہے، لیکن ابو بکر سے حضور کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو ایمان کو بچاتا، جملہ سنو، جو ایمان کو بچاتا۔ ابو بکر ہی سیوڈ نیشن، تمہیں تو انگلش آتی ہے مجھے نہیں آتی، ہی سیوڈ نیشن اسلام فار ایکسٹینشن۔ وہ ابو بکر ہے جو اسلام کو بچا گیا، انگریز مان گیا، ابو بکر اسلام کو بچا گیا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں اسلام کو خطرہ تھا، اب مسلمان کو تو ہو سکتا ہے وہ بھی جو برائے نام ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، عشق میں رہے، عشق میں ہی جان دی، دنیا سے رخصت ہوئے، آج بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت عطا فرمائے۔ گفتگو تو مولوی کے لیے کیا مشکل، آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر اس بچے کا، عمر قادری کا۔ جلسہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، تم لوگوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ میری بہنیں جو جہاں جہاں سنتی ہیں مجھے، جہاں رہتی ہیں، آپ یہ سالانہ جلسہ ہے، ہمارا اپنا جلسہ ہے، جس طرح سے تن من دھن جیسے ہو اس بچے کی خدمت کرو، اس کا ساتھ دو تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے۔ اس کی پوری ٹیم، میں نام جانتا نہیں، ساری ٹیم میرے لیے اتنی ہی باعزت ہے جیسے یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ علماء اہل سنت